کہ کوئی اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے سوائے یہ کہ اللہ کا بندہ مالک کا بندہ بن جائے، اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی کی طرف رخ نہ کرے۔ تو توحید اصل اور مالک کے فرما دیا یہ زمین اور آسمان قائم ہے یہ اسی توحید کے اوپر، اور جو آیا ہے اللہ کی طرف سے سب سے پہلے اس کو سنایا گیا کہ یہ مسئلہ تمہیں ساری دنیا کے سامنے واشگاف پہنچانا ہے، اور یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس راستے میں آپ کے سمندر حائل ہوتے ہیں، خارزار وادیاں ہیں، قیامتیں ٹوٹ کر برسیں گی آشوب پر آشوب، اس دنیا میں رونما ہوں گے، لیکن کام یہی ہے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ اسی مسئلے کو ہم نے سارے پیغمبروں کے ذریعے سے ان کی امتوں کو پہنچانے کے لیے ان پر وحی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے رسول آئے سب کے اوپر ہم نے یہی وحی کی کہ مسئلہ ایک ہے، آزمائش اور امتحان ایک ہے، اور اسی کے اوپر فیصلہ ہوگا آگ کا اور جنت کی بہاروں کا، وہ یہ ہے کہ لا الہ الا انا، کہ مالک نے فرمایا سمجھ لو کہ الہ میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اکیلا میں ایک الہ ہوں، میں ایک معبود سارے عبد ہے، میں خالق ساری کائنات مخلوق ہے، میں رب ہوں اور یہ سارے میرے مربوب ہیں۔ تو اے پیغمبر سب سے پہلے تمہیں اپنے ایک معبود کو، ایک خالق اور مالک کو، ایک الہ کو اپنا الہ مان کر اپنی گردن اس کے سامنے جھکا کر ثابت کرنا ہوگا کہ صحیح معنوں میں تم اس کے غلام ہو، اور اس کی غلامی کے علاوہ کسی اور قلادے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو یہ مسئلہ پورے قرآن کا ایک مسئلہ ہے، کبھی اس انداز سے، کبھی یہ کہ انسانیت جب بھول جاتی ہے، جب ایمان کا مقام اس کے اندر باقی نہیں رہتا اور یہ دنیا ہے چھا جاتی ہے، جب معیار بدل جاتے ہیں، جب ایمان پیراہن بن جاتا ہے کہ جس انداز سے انسان چاہے اسے پہنے اور جب چاہے اتار پھینکے۔ فرمایا جب کبھی ہماری رحمت جوش میں آئی ہے اور مشیت کا تقاضا ہوا ہے تو ہم نے انسانیت کو سمجھانے کے لیے جس کو بھیجا ہے اس نے یہی ایک ایمان کا مسئلہ اٹھایا ہے کہ بھائیوں ایک مسئلہ حل کر لو، پھر تمہارے ہزار مسائل ہیں چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے۔ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ارشاد فرمایا گیا کہ ایک ہی مسئلہ ہے، اور ہم نے جب کبھی جس قوم کے اندر وہ آزاد اور سرخوش اور دیوانی بن گئی ہو اپنی دنیاوی جوش کے اندر، جیسے قوم عاد تھی یا قوم ثمود تھی، یا کوئی غلامی میں جکڑی ہوئی قوم ہو جیسے بنو اسرائیل کے لوگ تھے، یا عرب کے ریگزاروں میں بسنے والی ایک ایسی قوم ہو کہ جس کے معاش کے اوپر ہر وقت بجلیاں تڑپتی، یا مرغزار ہوں شام اور فلسطین کے، یا بابل اور نینوا کے، ہر جگہ ایک ہی مسئلہ کہ انسانیت کو باخبر کیا گیا ہے کہ ایک مسئلہ ہے تمہارے ایمان کا کہ اللہ کے غلام بن کر مالک کو اپنا ایک ملجا اور ماوا، مالک کو رب، اپنے پروردگار کو الہ، اس کو معبود مانو اور اس کو الوہاب سمجھ کر وہ داتا گردانو، مشکلوں میں حلال المشکلات وہ ہے۔
غوث تمہارا وہ، فریاد رس وہ، مجیب الدعوات، سمیع الدعا ایک ہے، اس کو یوں ماننے کے ساتھ ساتھ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور کتنے یہ باطل ہیں، اپنا تخت بچھائے ہوئے طاغوت کی شکل میں براجمان ہیں اور اپنی چلاتے ہیں، خود مختاری کی ہوا میں دیوانے بن گئے ہیں۔ دنیا ان کے سامنے سر بھی جھکاتی ہے، ان کے تخت کو بھی اپنے کاندھوں پر اٹھاتی ہے، اس کی حفاظت کے لیے اپنے بال بچوں کو قربان کرتی ہے ان کے اوپر سے، اور ان کی بات مانتی ہے۔ فرمایا اگر ایماندار صحیح معنوں میں توحیدی ہو تو اس طاغوت کے تم دشمن بنو گے، اس سے میل ملاپ، لین دین اور مداہنت کا کوئی موقع نہیں ہے۔ اللہ کو اپنا مالک مانتے ہو تو اللہ کے جتنے دشمن ہیں طاغوت کی شکل میں، چاہے خود اللہ کی بندگی کی طرح سے اپنی بندگی کی طرف بلائیں، مالک کی کبریائی کی چادر پر ہاتھ ڈال کر خود اوڑھنا چاہیں یا کسی اور کو وہ چادر اڑانا چاہیں، فرمایا یہ سارے طاغوت ہیں، ان کے دشمن بن کر اٹھو گے۔ یہ بات مکے کی آیات میں آ رہی ہے۔ سورہ بقرہ پہلی سورت نازل ہوئی ہے، اس میں اور دوسرے انداز سے اور سختی کے ساتھ میں یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها۔ اب انداز میں ایک اور تیکھا پن آ گیا کہ اللہ کے بندو 13 سال تم میں سے کتنے ہیں کہ اللہ کی راہ میں ان کو آزمایا گیا ہے بلائے حسن کے ساتھ، اور پھر ان کو اللہ کی طرف سے توفیق ملی ہے ہجرت تک۔ یہ 3 مارکے انہوں نے سر کر لیے ہیں، اب آخری مارکہ فولاد کا مارکہ آنے والا ہے، جہاں پر سر اچھلتے ہیں، سینے چاک ہوتے ہیں۔ اب وہ بھی دعوت دے رہا ہے، اور بات وہی ہے، شیطان کبھی دل کے اندر یہ ڈالے کہ 13 سال گزر گئے، مکے کے اندر چین نصیب نہ ہوا، رات کی نیند میسر نہ آئی صحیح معنوں میں اطمینان کے ساتھ، نہ دن کا چین، پھر رشتے ٹوٹے، ناطے الگ ہوئے، آخرکار یہ ہے کہ شہر سے نکالے گئے، معاش جاتا رہا، اور اس کے بعد ماحول کی ساری یادیں تک فراموش کرنا پڑی۔ اگر شیطان دل میں یہ ڈالے کہ یہ کیا زندگی ہوئی، اپنی قوم کے ساتھ تمہارا یہ معاملہ ہے، تو اللہ نے اطمینان دلایا کہ نہیں، ایمان کا تقاضا یہی ہے، ہمارے پاس تو بہرحال تم کو آنا ہے، ہماری غیرت کا تقاضا، تمہاری بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اس معاملے میں ذرہ برابر تمہاری کوئی کمی نہ ہونا چاہیے، اس لیے کفر کرو اس طرح جو بھی اللہ کے خلاف جو ہے، خود اپنے کو اللہ کی جگہ پر لانا چاہے یا اس کے ساتھی اس کو آگے بڑھانا چاہیں، اللہ کی کسی بات کے خلاف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چیز کو وہ غلط کہے تو وہ طاغوت ہے، اور اس کے تم کو دشمن کا کفر کرنا چاہیے، تب کہیں تمہارا ایمان ایمان ہوگا۔ اور اگر کہیں تم نے ان طاغوت کے ساتھ کوئی رعایت کی تو اس کے بعد تم کافر ہو۔ سن لو، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو اللہ کے خلاف بات کہنے والے، پرچار کرنے والے ہیں، ان کو اپنا ولی اور حامی اور ناصر اور رحمت اللہ علیہ اور امام بنائے، مالک فرماتا ہے یہ صرف کافر ہو سکتے ہیں کہ جو ایسے لوگوں کو اپنا اولیاء بنائے، اپنا ولی بنائے طاغوت کو۔ تو اس انداز سے مالک نے اس ایمان کی بات کو اس طرح سے کھول کر قرآن کے اندر بیان فرما دیا، ہر جگہ پر ایک ہی بات جگہ جگہ پر آ رہی۔ طاغوت کو 8 جگہ پر پروردگار نے مختلف انداز سے، جن کی پوجا ہو، جن کی پکارے ہوں، جو اللہ سے پھیر رہے ہوں، جو اللہ کی کتاب کے بغیر اپنی بات یا اپنے باپ دادا کی بات پر فیصلہ کرے، سب کے لیے اللہ نے فرمایا یہ طاغوت ہے۔ اللہ کے خلاف جو آواز بھی اٹھتی ہے یہ طاغوت کی آواز ہے، اور تم اس کے دشمن ہو۔ اور اسی ایمان کے مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں بیان فرمایا کہ جو آتا ہے ہماری طرف سے وہ ایک ہی بات اٹھاتا ہے کہ تمہارے 1000 مسائل صحیح، لیکن اصلی مسئلہ یہ ہے کہ بندگی کے اس رشتے کو جس کے اندر لوچ پیدا ہو گیا ہے یا تم نے کاٹ لیا ہے اپنے مالک سے، اس کو جوڑو۔ اس لیے جو آتا ہے یہی ایک بات کہتا ہے کہ یا قومی عبداللہ ما لکم من الہ غیرہ،
ایک ہی مسئلہ اٹھاتا ہے. قرآن لگاتار پوری دعوتیں بیان فرماتا ہے کہ حضرت نوح سے لے کر جو بھی آیا ہے اس نے قوم کے سامنے یہی ایمان کا مسئلہ رکھا ہے کہ اللہ کے بندو، پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تمہارا اکیلا مالک ہے، تم اس کے بندے ہو. ایمان کے اقرار کے بعد تم اپنی جان اور مال کو بیچ چکے ہو اس کے ہاتھ جنت کے بدلے میں. اب اس کی مرضی کے مطابق تمہاری جان لگے گی، تمہارا مال صرف ہوگا، تمہاری آرزویں تمنائیں ہیں اس کے اشاروں پر قربان ہو کے دکھا دیں گی. تب کہیں جانے کے بعد پھر وہ دن آئے گا کہ اللہ کی رحمت کا سایہ تم پر ہوگا اور پھر اللہ تم سے یہ کہہ دے گا کہ اب جو چاہو کرو، تمہاری مشیت کے اندر کبھی رکاوٹ پیدا نہ ہو. تو یہ مسئلہ تھا، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا. ہزار مسائل تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے اندر. سب سے بڑا مسئلہ معاش کا تھا. اگر قوم کو ساتھ لے کر جمہوریت کا یہ رنگ اختیار کرنے کے بعد یہ بازی کھیلنا ہوتی کہ اقتدار پر قابض ہو جاؤ اور اس کے بعد دین لے آؤ گے، پیغمبر ہوں، بالکل بدل دوں گا ساری چیزوں کو، تو ان کا طریقہ یہ ہوتا کہ قوم کے سامنے یہ بات لاتے کہ دیکھو تمہاری تنگی کا عالم یہ ہے، تمہارے پاس زمین کتنی ہے کہ زمین تمہارے لیے غلہ یا اناج پیدا کر سکے، پانی کی یہ کمی ہے، کھانہ بدوشی کی زندگی اختیار کرنا پڑ رہی ہے، مجبور ہو، اور جو جن کے پاس کچھ تھوڑی دولت ہے وہ کمزور کو پیچھے ڈال رہے ہیں، ان کی آبرو کے دامن کو تار تار کرتے ہیں اور جو چاہتے ہیں قرض کرتے ہیں. ہزاروں لاکھوں یہ غلام پھیلے ہوئے ہیں، نہ ان کی آبرو کی قیمت ہے نہ ان کی جان کا. اور پھر سیاست کا رنگ دکھاتے کہ تم اپنے ملک کی حالت نہیں دیکھتے، کیسے کمزور، ناتما اور بے شرم ہو گئے ہو کہ شمال کے اوپر 3 معبودوں کے پوجنے والوں کا راج ہے. عیسائیوں نے تمہارے اپنے ملک کا حصہ ہتھیا لیا ہے. جنوب کے اندر یمن کے اندر حبشی عیسائیوں کی حکومت ہے، اور اسی طرح سے مشرق کے علاقے پر، بحرین کے علاقے پر یہ کسرا ہے، یہ دندنا رہا ہے، اس نے قبضہ کر لیا ہے. شرم کرو اور میرے ساتھ آؤ، آزادی بھی، ملک کی آزادی بھی ہے، معاشی تنگی بھی دور ہوگی. کوئی مسئلہ اٹھاتے قوم ان کے گرد جمع ہو کر اور اپنی جانوں کا قلعہ بنائے. لیکن اللہ کے حکم سے آپ جانتے تھے کہ مسئلہ ایک ہی ہے. ایمان کا مسئلہ اس دنیا میں سارے مسائل کو اسی ذریعے سے حل کیا جا سکتا ہے، اور اصلی مسئلہ ہے جہنم کی آگ سے بچنے کا، وہ اسی انداز سے حل ہو سکتا ہے. اسی لیے آپ نے اس بات کو اٹھایا ہے. اللہ نے جب حکم دیا ہے تو یہی مسئلہ اٹھا ہے، اور پہلے ہی دن جب اس کو عام کیا گیا ہے تو خود اپنا چچا ہے وہ سننے کے بعد کہتا ہے تبا لکا سائر یوم، کہ تم نے سارا دن خراب کر دیا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے اپنے اس بھتیجے سے جس کے ساتھ محبت کا یہ اس کا معاملہ تھا. کہ جب سنا ہے اس نے کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے، حضرت شعیبیہ کو اس خوشی میں آزاد کر دیا ہے، کہ تو اس کا یہ حال ہے کہ یہ مسئلہ جب ان کے ساس کے سامنے آیا ہے وہ چیخ پڑا ہے. اور پھر منیب ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، بخاری تاریخ کبیر میں لائے ہیں کہ پھر